ناظرین، گزشتہ دنوں افغان ریفیوجیز کی افغانستان جو واپسی ہے، ریپیٹریشن پروگرام، اس کے خبروں میں بڑے چرچے رہے ہیں۔ ایسے سارے افغان ریفیوجیز جو ان رجسٹرڈ تھے، ڈاکیومنٹڈ نہیں تھے اور ان کا کوئی اندراج نہیں تھا پاکستان میں، ان کو واپس جانا پڑے گا۔ یہ جو نگران گورنمنٹ تھی، ان کے آتے ہی اس پالیسی پر عمل ہوا اور جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں لا انفورسنگ، جو دیکھتے ہیں ان سارے امور کو، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے۔ اور اس طرح جو موجودہ اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق قریباً کوئی 2 لاکھ جو ایسے افراد ہیں یا گھرانے ہیں وہ افغانستان جا چکے ہیں یا بارڈرز پر کیو میں لگے ہوئے ہیں اس طرف جانے میں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہے تورکھم بارڈر پر اور چمن بارڈر، وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور واپس جا رہے ہیں۔ تو ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے افغان پناہ گزین کی پاکستان میں، جو 80s کے اوائل سے، بلکہ 1979 سے یہ شروع ہوتی ہے، جب افغانستان میں ایک نئی جنگ کی شروعات ہوتی ہے سوویت یونین کے آنے سے، وہاں انٹرونشن سے، اور وہاں کی جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو باضابطہ طور پر گوریلا وارفیئر شروع ہوئی، جس کو جہاد کا نام دیا گیا۔ بعد میں پاکستان نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ وہ مارشل لا کا دور تھا اور ضیاء الحق جو تھے ملک چیف آف آرمی اسٹاف اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ بعد میں صدر بھی تھے۔ ہماری اس وقت کی جو بھی میڈیا تھی سرکاری، پاکستان ٹیلی ویژن اور باقی اویلیبل جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا، ظاہر اس کا بڑا پاور تھا اس زمانے میں، وہ بڑی اس جنگ میں بڑھ چڑھ کے استعمال ہوئی اور لوگوں کے جذبات بھڑکانے میں اور لوگوں کو فلیئر اپ کرنے میں اور اس کو جہاد کا ایک برانڈ دینے میں ہماری میڈیا، ہماری حکومت اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں، خاص کر کے مذہبی جماعتیں، ان کا بڑا کردار تھا۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کا انخلاء ہوا اور انیشل اعداد و شمار جو یو این ایس سی آر اور پاکستان کی گورنمنٹ اور دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے مطابق کوئی 4.5 ملین یعنی 45 لاکھ افغان پناہ گزین اپنا ملک چھوڑ کے، جنگ زدہ جو افغانستان تھا جس میں پی ڈی پی کی سرکار اور بعد میں سوویت جو فوجیں تھیں برسر پیکار تھیں، ان کے نتیجے میں بڑی ایک ڈسپلیسمنٹ، انڈیا کی پارٹیشن کے بعد شاید سب سے بڑی جو ہے ڈسپلیسمنٹ تھی اس خطے کی۔ تو بہت سارے لوگ آئے اور یہاں پاکستان کے جو 2 پروونسز ہیں اس وقت کا، جو NWFP اور آج کا جو KP خیبر پختونخوا ہے، اور بلوچستان، جن کے ساتھ افغانستان کی جو بارڈر ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل بارڈر کہتے ہیں لیکن افغانستان اس کو ایک عارضی لائن سمجھتا ہے جس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے، اور اس پہ بھی ایک الگ تنازع ہے جس کی ایک الگ ہسٹری ہے کہ کس طرح دونوں ملکوں میں بارڈر کا ایک تنازع رہا ہے۔ 2016 میں اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے۔ UNHCR کے ساتھ ورک آؤٹ کیا حکومت نے، اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی 2016 میں، یہ انیشل پروگرام بنا تھا ان کے انخلاء کا یا ریپیٹریشن کا، لیکن وہ ایک پارشل پروگرام تھا جو کامیاب نہیں ہوا۔ بعد کے برسوں میں UNHCR نے جو پناہ گزین کو دیکھنے والی اقوام متحدہ کی اور UN کی سب سے بڑی ایجنسی ہے، اس نے بھی ایک والنٹیئر پروگرام VRC کے نام سے شروع کیا تھا کہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر وہاں واپس جائیں گے ان کو وہاں بحال ہونے میں مدد کی جائے گی اور ان کو اتنی جو ہے مالی امداد بھی دی جائے گی کہ یہ گھرانے وہاں واپس جا کر بحال ہو جائیں۔ لیکن یہ والنٹری پروگرام میں بہت سارے ڈیفیکلٹیز تھیں اور وہاں جو رپورٹنگ ہوئی اس میں یہ معلوم ہوا کہ یہاں کے افیشلز اور وہاں کے افیشلز اتنی رکاوٹیں ڈال رہے تھے کہ یہ پروگرام سکسیسفلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا۔ تو جو یہ فیز ہے اس میں کافی ہمیں سیریسنیس دکھائی دیتی ہے اور ایک بڑا نمبر جو انڈاکیومنٹڈ ریفیوجیز کا ہے وہ چلا گیا ہے یا جا رہا ہے، اور باقی ماندہ جو ہے ان کی رجسٹریشن اور ان کو واپس بھیجنے کا بھی کام ہو رہا ہے۔ گو کہ اس کے جو ملٹیپل سائٹس ہیں، کیونکہ جو بھی ریپیٹریشن کا یا مائیگریشن کا یا ہجرت کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرف انتظامی معاملات اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہیومن ٹریجڈی کا اور ہیومن میزری کا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب افغانستان چھوڑ کر یہاں آئے تھے تو بھی ایک المیہ تھا اور پرابلمز تھے، اور ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے پاکستان کی پولیٹکس میں افغان مہاجرین، ان کی یہاں پریزنس بہت بڑا ایشو رہا ہے۔ شروعاتی دنوں میں جب یہ KP اور بلوچستان میں آئے
تو یہاں کے جو لوکل پارٹیز تھی بشمول پشتون پارٹیز، بلوچ پارٹیز، جو پورے نیشنلسٹ تھے، وہ کیونکہ ایک اور لائن کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کا جو فریم آف مائنڈ یا آئیڈیالوجیکل جو ٹلٹ تھا وہ پروگریسو پارٹیز تھی، اور سمجھ رہی تھی کہ جو افغان ریفیوجیز کی میجارٹی ہے وہ پرو جہاد ہے، اور افغانستان میں جو پی ڈی پی کی جو گورنمنٹ ہے سوشلسٹ، یہ اس کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو یہ سارے لوگ ان کے خلاف تھے ان کے آنے کے، اور مظاہرے چلتے تھے کہ ان افغان ریفیوجیز کو جو 45 کیمپس پاکستان میں قائم کی گئی تھی کے پی میں اور بلوچستان میں، وہاں رکھا جائے اور ان کو کسی بھی طرح باہر نکلنے نہیں دیا جائے۔ لیکن اوور دی ایئرس ہم نے دیکھا کہ یہ جو ریفیوجیز ہیں آہستہ آہستہ ڈیکیڈز میں 4 ڈیکیڈز میں ان کی 3 نسلیں پیدا ہوئی، اور یہ مہاجرین جو کیمپس ہیں میجر کیمپس یہ چھوڑ کر پاکستان کے بلوچستان، خیبر پختونخوا کے انیشلی وہ بڑے شہروں میں آئے۔ اس کے بعد ان کا جو ہے ایڈوانسمنٹ وہ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں، خاص طور پر سندھ میں، کراچی میں ان کا بہت ہی بڑا انفلو ہوا، جس سے نہ صرف وہاں کا امن و امان بلکہ کراچی کے جو ریسورسز، جو اربن انفراسٹرکچر تھا اس پر بہت بڑا برڈن ہوا، بلکہ وہاں پہ جو ڈیموگرافی کے اور ایتھنیسٹی کے سوالات تھے وہ بھی ابھر کر آ گئے۔ اس طرح بلوچستان کے کیپٹل کوئٹہ میں بھی بڑی ڈیموگرافک چینجز آئیں، اور یہ پہلے ہی ریسورس اسکیئر سٹی تھا، اور بہت سارے ریفیوجیز 10 لاکھ کے قریب آنے کے بعد بلوچستان میں بھی بہت سارے پرابلم ہوئے۔ اس طرح بلوچستان میں ریفیوجیز جو ہیں بلوچستان کے چھوٹے موٹے جو شہروں کیمپوں سے نکل کر وہاں آباد ہو گئے، اور جو لوکل پاپولیشن ہے ان کے ساتھ ان کے کلیشز بھی ہوئے، فزیکل اور فائنینشیل ٹکراؤ بھی ہوا، کیونکہ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے پاس افغانستان کی لنکیج کی وجہ سے ہتھیار، منشیات اور دیگر جو ایلیگل ٹریڈ تھا اس کے پیسے تھے، اور وہ جلدی ہی انہوں نے وہ اسپیس آکیوپائی کر دیا جو ریئل اسٹیٹ میں تھا، کاروبار میں تھا، چھوٹے موٹے اور جو ہول سیل کاروبار ہیں، خاص کر کنفیکشنری اور یہاں کے جو نان بائی کے جو بزنسز ہیں وہ تو انہوں نے ٹوٹلی آکیوپائی کر دیے، اور اس کے سوا جو لیبر مارکیٹ تھا پشاور کا، کوئٹہ کا اور بڑے شہروں کا، وہ بھی انہوں نے آکیوپائی کر دیا۔ تو اس طرح انڈیجنس پاپولیشن اور افغان مہاجرین کے درمیان ایک بنیادی کلیش بھی شروع ہوا۔ شروع میں یہاں کے جو پشتون نیشنلسٹ تھے وہ بالکل خلاف تھے ان لوگوں کے کہ انہوں نے آ کر ان کا جو کلچر اور باقی چیزیں ہیں ان کو تباہ کیا ہے، ریسورسز پر قبضہ کر رہے ہیں اور زمینوں کی زیادہ قیمت دے کر ان کی زمینیں آکیوپائی کر رہے ہیں۔ تو یہ قبائلی تضاد تھا جو ہم نے دیکھا، اور یہاں کے جو بلوچستان کے نیشنلسٹ اور ایون ANP کے پی میں ان کی مخالفت کرتی رہی، اور دوسری جانب جو مذہبی جماعتیں ہیں خاص کر کے JUIF اور JUI کے جتنے فیکشن تھے اور جماعت اسلامی، وہ ان کی بھرپور اس جہاد کی اور مارشاء اللہ کی، ضیاء الحق کی جو جہاد کی پالیسی تھی، بڑھ چڑھ کے نہ صرف سپورٹ کرتے تھے بلکہ انہوں نے ایک بڑا مدرسوں کا نیٹ ورک پیدا کیا، جس سے افغانستان کی جو جاری جنگ ہے اس میں ایک نرسری کا کردار ادا کیا ان سارے مدرسوں نے، نیٹ ورک نے، آئیڈیالوجیکل طور پر بھی اور مین پاور کے طور پر بھی، اور ریفیوجیز کو بہت بڑا انیشل جو ہے سپورٹ کیا یعنی مدرسوں نے، وہاں کے علماء نے، طلباء نے، تو ایک پورا فنامنا ایک ڈیولپ ہو گیا، جس کے بعد افغان ریفیوجیز کی جو کمنگ جنریشن تھی 80s کے بعد 90s اور 2000 میں ملینیم کے آنے تک، وہ اتنی ڈیولپ ہو چکی تھی کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے ایک فائنینشیل مارکیٹس کیپچر کر لی تھی، لیبر مارکیٹ کیپچر کر دی تھی، اور وہ ڈیموگرافک تھریٹ بن گئے تھے، اور پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی اس میں بہت سارے واقعات رپورٹڈلی ان کی ڈیٹا بھی موجود ہے، انٹیریئر منسٹری، گورنمنٹ آف پاکستان، ڈیفنس منسٹری، کہ جتنے بڑے بم بلاسٹ ہوئے تھے، واقعات ہوئے تھے ٹیررزم کے، تو ان میں ایک بڑا نمبر آلموسٹ 70% انہی افغان مہاجرین کا تھا جو پاکستان میں قیام پذیر تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان ریڈیکل تنظیموں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا، لیکن ہماری پالیسی جو تھی وہ انکلیئر تھی، اسٹریٹجک ڈیپتھ اور افغانستان میں اپنی فٹ پرنٹس قائم رکھنا، اور وہاں نہ صرف سوویت یونین کو وہاں سے نکالنا بلکہ بعد میں امریکہ کی جو ایک طویل جنگ تھی کئی دہائیوں تک، اس میں ہمارا بڑا رول رہا، کیونکہ اس جنگ میں ہمیں پیسے مل رہے تھے، تو لہٰذا ہم نے اپنے ملک کے بجائے ان ڈالرز کو، اس اکانومی کو اور وہاں کی جو ہماری پریزنس ہے اسٹریٹجک، اس کو ہم نے اہمیت دی،
اور نتیجے میں یہاں ایک بڑا ایشو پائل اپ ہوتا رہا افغان ریفیوجیز کا. گو کہ یہاں کی جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز تھی بلوچستان کی, سندھ کے جو نیشنلسٹ تھے, کے پی کے کی بہت ساری پارٹیز تھیں, وہ یہ مطالبہ کرتی رہتی تھی کہ جب افغانستان تھوڑا اسٹیبل ہوا ہے, خاص کر کے حامد کرزئی کے دور میں, اور وہاں ایک گورنمنٹ بھی بن گئی تھی, تو ان لوگوں کو جانا چاہیے. لیکن ہماری اسٹیٹ کے پاس, ہماری گورنمنٹس کے پاس کوئی کلیئر پالیسی نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ انخلا یا ریپیٹریشن عمل میں نہ آ سکی. لیکن بعد میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, خاص کر کے عمران خان کی حکومت میں جو ڈپلومیسی ہوئی, اس کا جو فیلیور ہوا, اس کے بعد ایک ریئلائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا کہ یہ افغانیوں کا جو بڑا نمبر ہے یہ پاکستان میں ہر طرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی جو ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری تھی, اور میرے ذاتی خیال میں جو بڑا محرک بنی ہے اس ایکسپلشن کا, وہ ہے پنجاب میں مہاجرین کی بہت بڑی پریزنس, خاص کر کے انڈاکیومیٹڈ لوگوں کی, جنہوں نے لاہور سے لے کر گوجرانوالا, سیالکوٹ, گجرات, جو انڈسٹریل سٹیز ہیں پنجاب کی, وہ ایک مارکیٹ کا سب سے بڑا فیکٹر بن گئے, مارکیٹ مینیجر بن گئے. وہاں بہت سارے جو فراڈز بھی ہوئے ان سے ریلیٹڈ, جو افغانی ٹریڈر تھے یہاں سے ٹریڈ کر کے فرار ہو جاتے تھے, یہ بڑے ایشو ہائی لائٹ ہوئے. تو ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک ریئلائزیشن جو تازہ بنی ہے, اس کے تحت ان افغان ریفیوجیز کی جو ریپیٹریشن یا اپنے وطن واپسی کا جو پروگرام شروع کیا گیا ہے. ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ہر ہجرت یا مائیگریشن کے بہت سارے اسپیکٹ ہوتے ہیں, اس کی ایک جو ہے بڑی ہیومن ٹریجڈی بھی ہوتی ہے. جس طرح لوگ مائیگریٹ کر کے اپنا وطن چھوڑ کے آتے ہیں دوسرے وطن میں, تو وہاں ان کی قبولیت کے, وہاں سیٹلمنٹ کے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. ہم نے بھی رپورٹ کیا, بہت ساری کیمپوں میں ہم جاتے رہے, افغان ریفیوجیز ایشوز کو ہم نے کور کیا. بلوچستان کے اسپیشل جو کیمپس ہیں, سرخاب, سارانان, پنجپائی اور دیگر جو بڑی کیمپس ہیں, وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مقیم تھے انیشل دنوں میں, تو وہاں بڑی میزریبل کنڈیشن ہوا کرتی ہے. یو این ایچ سی آر ایون وہاں پانی کا بھی صحیح جو ہے پروویژن نہیں کر سکتی تھی. وہاں فوڈ نہیں تھا, ٹوائلٹس نہیں تھے, اور ٹیمپرری میک شفٹ اور خیمے بنے ہوئے ہوتے تھے جہاں لوگ, بچے اور ان کی میٹرنٹی جو ایشوز تھے, خواتین کے اسپیشلی جو ولنریبل گروپس ہوتے ہیں, ایلڈرلی اور بزرگ جو وہاں ریفیوجیز تھے, ان کے صحت کے مسائل, تو بڑے مسائل تھے. یہی مسائل جو ہے کمپلشن بنے ان لوگوں کو, اور ہماری لوز ایڈمنسٹریٹو پالیسیز جو تھیں, خاص کر کے پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز جس طرح ان لوگوں کو پیسے لے کر نہ صرف بارڈر سے چھوڑتی تھی بلکہ ان کیمپس سے باہر آنے دیتی تھی, جس کے بعد یہ لوگ بڑی تیزی سے پورے ملک میں پھیل گئے, اسکیٹرڈ ہو گئے اور ریسورس پر قبضہ کر لیا. تو اس طرح اب بھی آپ کو ایک ہیومن ٹریجڈی اس میں مائیگریشن میں, ری مائیگریشن میں یا ریپیٹریشن میں نظر آئے گی, کیونکہ 3 جنریشنز یہاں پیدا ہونے کے بعد بہت سارے جو نوجوان ہیں, یوتھ ہے, جن کی 40 کے انڈر ایجز ہیں, وہ تقریباً پاکستان کی سوسائٹی کا حصہ بن چکے تھے. یہاں واپار کرنا, یہاں پر انہوں نے گھر لے لیے تھے, فیسلٹیز تھیں, پڑھے لکھے, یہاں پر بہت سارے اسکول انہوں نے خود بنا لیے تھے, اور ان کا جو مڈل کلاس یہاں ایمرج ہوا, اس نے پاکستان کی سوسائٹی کی جو لبرل فریڈم ہے اس کو انجوائے کیا. شہروں میں گھومتے رہے, بڑے بڑے مال بنے, وہاں کے وہ ریگولر وزیٹر تھے, بائر تھے, اور خواتین کا ایک بڑا نمبر جو ہے وہ پڑھ لکھ گیا. فیشن اور باقی جو پاکستان میں سوسائٹی میں جو لبرٹیز ہیں خواتین کو حاصل, انہوں نے وہ انجوائے کی. تو اس ریپیٹریشن میں جو ہڈن ٹریجڈیز ہیں دوبارہ یہی ہے کہ خواتین اور جو باقی گروپس ہیں ولنریبل, ان کے ساتھ وہاں کیا ہوگا. یو این ایچ سی آر, ہیومن رائٹس اور ایمنیسٹی اور باقی ادارے اس پر اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں, اور افغانستان کی جو موجودہ طالبان حکومت ہے وہ بڑی انٹالرنٹ ہے, اس کو عدم برداشت ہے خواتین اور ان کی فریڈم, ان کی لبرٹیز, ان کے اسکول جانے. اور دوسرے جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں ان کو تو بالکل وہاں واجب قتل سمجھا جاتا ہے, تو ان لوگوں کا وہاں کیا ہوگا. اور دوسرے جو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں, ان کا نسبتاً لبرل تھاٹس ہیں, یا جرنلسٹ ہیں, ایسے آرٹسٹ ہیں, کریٹیو لوگ ہیں, وہ جب انڈاکیومنٹڈ ہیں اور وہاں چلے جائیں گے تو ان کے کیا پرابلمس ہوں گے. لیکن یہ ایک آئرنی ہے ہر مائیگریشن کی, ایک سیڈ اسٹوری یہی ہے. تو 2 اس کے پہلو ہیں, ایک فیل گڈ فیکٹر ہے لوکل پاپولیشن میں, گو کہ
اکراس دی بورڈ جو پشتون نیشنلسٹ ہیں وہ اس پر خوش نہیں ہیں، اور ہم نے اس طرح کے مظاہرے بھی دیکھے ہیں چمن میں اور وہاں پشاور میں. جو نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ ایک بڑا نمبر جو یوتھ کا ہے ان سے انٹیگریٹ ہو گیا ہے، اور افغانستان سے لے کر کے پی اور بلوچستان جو ٹرانس پشتون نیشنلزم کا ابھار ہوا ہے، یہ سارے لوگ اس فولڈ کا حصہ ہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ایک لاس ہو رہا ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. بشمول مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جبری ہے اور ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. حالانکہ ان کا عمران خان کا بھی مطالبہ تھا کہ اس جنریشن کو جو 30 سال 40 سال گزر گئے ہیں ان کو یہاں نیشنلٹی دینی چاہیے. لیکن پاکستان کی جو آج کی ریئلٹیز ہیں ان میں ریئلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور ہیومن سٹوریز بڑی سیڈ بن رہی ہیں. لیکن ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں نیشنز کو اپنی زمین ہے، اپنی سیاست ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی انوائرمنٹ ہے، وہاں ان کو جانا پڑے گا. اور یہ لوگ یہاں ایلیگل تھے، ان کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی، تو اس پالیسی کے تحت وہ لوگ جا رہے ہیں. تو مجموعی طور پر یہ صورتحال ہے. آئندہ پروگرام میں ہم اس کے دوسرے پہلو جو ہے ان پر ڈسکس کریں گے.